السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے، دل شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے کہ جو سبز گنبد سے سیدھا جوڑا ہے، کہ جو سبز گنبد سے سیدھا جوڑا ہے، کہ جو سبز گنبد سے سیدھا جوڑا ہے۔ نشہ عشق کا بھی ہے ہوتا سنا ہے، نشہ عشق کا بھی ہے ہوتا سنا ہے، نشہ عشق کا بھی ہے ہوتا سنا ہے۔ چڑھا جس پہ ڈھونڈے کہ لیلا کہاں ہے، چڑھا جس پہ ڈھونڈے کہ لیلا کہاں ہے، چڑھا جس پہ ڈھونڈے کہ لیلا کہاں ہے، چڑھا جس پہ ڈھونڈے کہ لیلا کہاں ہے۔ کبھی پھول مہکے کبھی آگ دہکے، کبھی پھول مہکے کبھی آگ دہکے، کبھی پھول مہکے کبھی آگ دہکے، کبھی پھول مہکے کبھی آگ دہکے۔ نظر سے توری کیسا عالم بسا ہے، نظر سے توری کیسا عالم بسا ہے، نظر سے توری کیسا عالم بسا ہے۔ میرا دل ہے گندا کنول پیار ان کا، میرا دل ہے گندا کنول پیار ان کا، میرا دل ہے گندا کنول پیار ان کا۔ غلاظت کے اس ڈھیر پہ گل کھلا ہے، غلاظت کے اس ڈھیر پہ گل کھلا ہے، غلاظت کے اس ڈھیر پہ گل کھلا ہے۔ ایک ان کا کرم ایک اوقات اپنی، ایک ان کا کرم شاہ کرم ہی کرم، شاہ کرم ہی کرم، شاہ کرم ہی کرم، شاہ کرم ہی کرم۔ ایک ان کا کرم ایک اوقات اپنی، ایک ان کا کرم ایک اوقات اپنی۔ نہ بھولا ہر ایک پل جو مجھ کو ملا ہے، نہ بھولا ہر ایک پل جو مجھ کو ملا ہے، نہ بھولا ہر ایک پل جو مجھ کو ملا ہے۔ دل شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے گی جو سبز گنبد سے سیدھا جوڑا ہے، کہ جو سبز گنبد سے سیدھا جوڑا ہے۔ سلام کیا، اب کیا سمجھاؤں؟ ہوش و عقل ہے دیوانہ پنا۔ پتہ کیا صرف سلام کیا میں نے تو کیا سیکھو گے یہاں؟
یہاں یہی سیکھنا ہے جہاں عقل کی انتہا ختم ہوا عشق کی ابتدا، لیکن سب کو یہ چلانا نہیں آتا۔ باتیں کتاب کی ادھر کی ادھر کی واقعات سب کو یاد ہیں، شیخوں کو پیروں کو سب کو، لیکن روحانیت رسول کی مدد امتیاز سے سب کو حاصل نہیں ہے۔ برکت کے لیے سب کے پاس ہے، شیخوں کے پاس ہے، امتیاز سے کسی کے پاس نہیں۔ جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ، امتیاز سے مجھ کو حاصل ہے۔ اللہ! یہ میرا کمال نہیں ہے، آقا جی کے کرم کا تقاضا ہے، ان کا دل میرے سے بہت خوش ہے، اسی فرمایا ہم نے تم کو تاج محمدی پہنا دیا ہے۔ اللہ! مایوسی سے آتا ہوں، امید میں بدل جاتا ہے میرا مسئلہ، بہت بیمار رہتا ہوں اور آپ کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہوں، عذر بہت ہے، بتاتا نہیں ہوں زیادہ، آپ غمگین ہو گئے، لیکن آپ نے کہا بڑی بڑی جزائیں، بڑی بڑی تکلیفیں ملتی ہیں، صحابہ کو بھی تکلیفیں ہوئی، انبیاء کو بھی ہوئیں، ایوب السلام کو 18 سال کیڑوں نے تنگ کیا، نہ سوچئے عشق کوئی کار طفل ہے، گنجینہ نایاب پہ یہ کفل ہے۔ بیٹھے رہو، دیکھتے رہو مجھ کو، اور کیا، کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو، ہوش و عقل ہے زندگی میں۔ ابھی سلام کیا میں، پھر ہوش ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی میں ادھر ہی ادھر ہوتا ہوں، کبھی ادھر ہوتا ہوں، لیکن روحانی طور سے لا مقام میں کوئی نہیں جا سکتا، فقط اللہ کی ذات اور سیدہ محمد کی ذات، اور کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی نہیں جا سکتا۔ تو علماء کہاں کے گرد گھوم کے آ جاتا ہوں، تمہاری سمجھ سے باہر ہے باتیں، بتاتا اس لیے ہوں کہ تم کو میں قسمت سے ملا ہوا ہوں، اور پہلے بھی کہا تھا، یاد دہانی کراتا رہتا ہوں، کوئی نبی جی کی زیارت فوراً نہیں کراتا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، میں کرا سکتا ہوں، کر کے دکھایا ہے اور مجبوراً دکھایا ہے، لیکن کیا کلمہ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یا غیر کریم نبی کریم کی عظمت کے سخت خلاف ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہاں آپس بنایا ہوا ہے، جوتوں سے لتاڑتے، اور ہر وقت اگر غور کریں آپ، مسجد نبوی کی تعریف کرتے ہیں کہ مسجد کے لیے لوگ آتے ہیں، یہ کبھی بھول کے نہیں کہتے، مسجد کے لیے بھی آتے ہیں اور آقا کی زیارت کے لیے بھی آتے ہیں، زیارت کا نام نہیں لیتے، مسجد کا بڑا نام لیتے ہیں۔ اور آقا جی نے کہا جس نے حج کیا ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا کسی محبت سے اور میری زیارت نہیں کی، مجھ سے ملاقات نہیں کی، فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں اور تم میری زیارت کو نہیں آتے۔ یہ قبر کہتے ہیں، قبر تو مردے کی ہوتی ہے اور انبیاء کی قبر تو نہیں ہوتی۔ آقا جن کے زمین پر حرام کیا خدا نے انبیاء کی لاشوں کو چھوئے، وہ تو زندہ ہی ہوتے ہیں، تو اپنے اسی مذہب پر ہیں پرانے۔ آقا جی کو سب انبیاء سے زیادہ معلومات ہے، تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، وہ جو بتاتے تو انبیاء کو سے زیادہ معلومات ہیں، ان کو انبیاء سے زیادہ معلومات ہے، تو میرے پاس معلومات ادھر سے ہوتی ہے جو صحابہ کو نہیں ہے، کسی کو نہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔
کہ سب نبیوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، مجھے وہ بتا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ تم نے آقا جی سے محبت رکھنی ہے، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، ان سے تمہاری محبت ہونی چاہیے۔ جو ان کی عظمت کے خلاف ہیں اور گول مول اور مٹول باتیں کرتے ہیں، اپنے مشائخ کے پیچھے چلتے ہیں، غلط ہوں یا نہ ہوں، غلط فہمی لگی ہو ان کو، انہی کو مانتے ہیں، انہی کو بدلنا۔ آقا کے حق میں ماں باپ سے بھی رعایت نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ سے زیادہ ان سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر کو کہا کہ میں جان سے بھی عزیز نہیں ہوں گا تو ایمان نہیں بنے گا۔ یہ باتیں دہرائی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی دہراتا رہتا ہوں کہ کبھی آپ کے دل میں شاید اتر جائے۔ کیونکہ دھماکہ آ جاتا ہے، یہ کتنی ہزار سالوں کے بعد لامکان سے خدا کی ذات کے اندر سے آتا ہے، یعنی نہ کسی نبی نہ ولی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آقا جی نے کہا تم کو دیا گیا۔ تم کیسے آقا جی دکھا سکتے؟ میں نے کر کے دکھایا، مجبوراً۔ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے میرے پر، میں نے کہا کفر کا فتویٰ لگاتے ہو ایسا کرو تم پر تم آقا جی کو کسی کو کھلا دکھا دو۔ ہم نے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے، مر گیا ہوگا۔ آقا جی کے متعلق کسی کو اس سے زیادہ محبت نہیں، کسی کے پیچھے اندھا ہو کر نہیں چلنا، آقا جی کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا، کہ ان کی زبان قرآن کی وحی ہوتی ہے تو وہی قرآن کی غلط ہو سکتی ہے۔ آپ نے کہا میری زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی، تو بتاؤ پھر ان کی بات پہ کتنا یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ طریقہ سمجھانے کا ہے، باقی تمہاری صلاحیت ہے جتنی سمجھ میں آ جائے پانی دے۔ سنی سنائی پہ آ جاتے ہو، گڈ مڈائے ہوئے سارے سندھی پنجابی، پتہ نہیں حکومت کے پٹھو، حکومت کی نیب والے، دوسرے، خطرہ نہ پیدا ہو جائے۔ آقا جی سے محبت سے خطرہ پیدا ہوتا ہے، امان پیدا ہوتی ہے۔ رحمت للعالمین ان کا نام ہے، رحمت للعالمین ہے۔ گوڈ آپس لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جتنے بھی سیاستدان بڑے اور چھوٹے، رحمت للعالمین ہے، ان سے بہت دور ہے۔ یہ اسلام کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا آئین ہے، یہ ہے، اس پر عمل تو کرتے نہیں اور بولتے ایسے ہیں، اور تم ان کے پیچھے ڈھونڈتے یہ سستا ہو جائے، مہنگائی چلی جائے۔ وہ آقا جی تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ آقا جن کا اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ موتی تقسیم کیسے کہتے ہو؟ مخفی راز ہے، وہ تم کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن کہا تو ہے تو مان جانا چاہیے کہ آقا جھوٹ نہیں بولتے۔ آقا کی زبان وہی ہوتی تو پھر ماننا چاہیے۔ اب کیسے تقسیم کرتے ہیں وہ خدا جانے اور آقا جی جانے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں روضہ شریف کی جالی میں 1.5-2 گز کا فاصلہ ہوتا ہے، سلام نہیں پڑھتے۔ وہاں نماز پڑھ کے یہ ان کے علماء نکل جاتے ہیں۔ جب تم آ گئے ہو، رسول اللہ کہتے ہیں ثواب کا میں انبیاء پہ حرام ہے نبیوں کے جسم کو سو، تو میری روح میرے پاس ہوتی ہے تو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جب تم آ گئے اتفاق سے، اس میں تو سلام کرو، نہیں کرتے۔ یہ چیزیں تمہارے دل میں پکی ہونی چاہیے۔ جو آقا سے محبت کرے، آقا سے ان سے کرو، جو آقا سے عظمت کے خلاف ہے ان سے تمہاری محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاق کا اسلام، کافر ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، اخلاق کا اسلام ایسے سے۔ جیسے کہا گیا بعض لوگوں کو مسکرا کے ملتے ہیں، مسکرا کے ایسے، ہمارے دل ان کو لعنت کرتے ہیں۔ تم کو ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ فتنہ نہ ہو، مسکراہٹ سے ملے، اور دل میں ان کو لعنتیں کرو۔ کس کی وجہ سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے۔
اور یہ جو باتیں کرتے تم نے نہیں کرنی ہے کہیں. تم کو سپورٹ آقا سے نہیں ہے، مجھے سپورٹ ہے. میرا کہنا اور ہے، تمہارا کہنا تمہارے لیے مصیبت بن. تم یہ باتیں نہ کرو باہر. اس طرح سے کیسے تھے شیخ جی نے ایسے کہا ہے. اور وہ رسول اللہ سے بات چیت ان کی رہتی ہے، اور یہ حق ہے اللہ. اور ہمیشہ رہے کہ ان کے درمیان میں شیخ صاحب کا جی نے نکال دیا اس کو. اب شیخ بھی نہیں ہے. قیامت تک نہ ہوا نہ ہوگا شیخ لازم ہوتا ہے بیچ میں. لیکن میرے ان کے درمیان شیخ صاحب نکالا گیا. کیوں نکالا گیا؟ ان باتوں کو چھوڑ دو. پہلے کچھ وضاحت کی تھی. وقت تنگ ہے، میں بیمار بہت ہوں، نازک وقت ہے، اور آقا جی نے پوری توجہ دی ہوئی ہے اس طرف. تمہاری وجہ سے نہیں، میری وجہ سے. اللہ! اور تم ان کی وجہ سے آئے، کچے پکے ہو. تم کو مشق رسول میں پکا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے باتیں دہراتا رہتا ہوں. آقا جی کے پیچھے اندھا ہو کر چلنا چاہیے. کٹر دیوبندی بریلوی ادریسی نہیں بننا ہے. جہاں مسئلہ نہ پتہ چلے اندازے سے کہنا ہے تقریباً میں دیوبندی ہوں یا بریلی ہوں یا یہ ہوں، لیکن کٹر نہیں ہوں. کٹر عاشق رسول وہ بھی ہم نہیں ہو سکتے، لیکن نیت تو کر سکتے ہیں سچی کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، عقیدے سے بھی اور عمل میں کمزور ہیں، لیکن نیت سچی رکھتے ہیں. بس کیا اس میں نقصان ہے؟ سنت والا سلام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا مسکرا دیں. اللہ بھائی زیادہ بیٹھتے ہیں، سب بیمار ہوں. کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ اللہ دل میں نہیں ہے مگر دل میں اللہ دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں اللہ دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ